بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، سب سے بڑے ہمارے صوفی۔ ان سے ابتدا ہوئی جس کو کہتے ہیں مڈ لگا، لیکن وہ صوفی نہیں تھے، وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے، ایک بہت بڑے ریسلر تھے۔ جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان تھا، جنید بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھے تھے اور خلیفہ وقت بھی تھا۔ وہاں ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی، مریل سا، فاقہ زدہ بیچارہ، شکل و صورت کا بہت پیارا اور بہت اچھا، اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کہ اے خلیفہ، میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے تھے ہنس پڑے، کہنے لگے کیا پدی کا شوربا، تو شکل تو دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ، اور اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے گا۔ اس نے کہا نہیں جناب، مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں، کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے، اور ہمارے پاس کچھ خاندانی گر ہوتے ہیں نا، وہ داؤ بھی لگاؤں گا، اور آپ کا جو بڑا اتنا نامی گرامی رستم زماں ہے، یہ چاروں شانے چت ہوگا۔ حضرت جنید بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور تھوڑا سا گھبرائے بھی، اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی، اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گیا۔ سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ یہ کیا ہونے لگا ہے وہ بھی پہنچ گئے کہ یہ چھوٹا سا کمزور دبلا پتلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، وہ بھی آ گیا میدان میں، اور اصل پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا لنگر لنگوٹ کس کے آ گئے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، سلام کیا، ایک دوسرے سے ملے، سلامی لینا جسے کہتے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی۔ دبلا پتلا کمزور سا آدمی جو تھا اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے کہ آدمی اس کے گلے میں لٹک جائے۔ جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس منہ کر کے کہنے لگا کہ میں سید زادہ ہوں اور 7 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت ہے۔ جنید بغدادی نے یہ سنا اور زمین پر دھڑ کر کے گرے اور اس سے ڈھہ گئے۔ وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تالی بج گئی۔ دنیا حیران پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی آدمی کو نہیں آتا، اور اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں۔ یہ واقعی طاقتور ہے۔ وہ تو جناب خلیفہ نے بھی جو کچھ انعامات اکرام خلعت وغیرہ دینی تھی وہ دی، اور حضرت جنید جو تولیہ یا صافہ گلے میں تھا جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے تو کوئی روحانی درجہ عطا فرما جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے۔ تو وہ ولی کامل ہوئے، اور ان کو جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا، حقیر نہیں جاننا۔ جوں جوں آپ ایسا جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے، جوں جوں آپ حضرت جنید بغدادی کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ میری پچھلی ویڈیو میں وہ جو بچہ اپنے والد صاحب سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ کیوں ناراض ہوا تھا، وہ دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو دیکھیں۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بچہ مل گیا تھا، پھر وہ ڈیرے پر بھی آیا، اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا جب تک وہ آتا رہا، اور پھر سارے اس سے معافی مانگتے رہے۔ اور اس میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے باپ نے اسے موٹو کہا تھا، یہ ایک بری بات ہے۔ میں پھر چلتے ہوئے آخری بات کہوں، ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو کچھ بات منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترہ امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو، اور خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ ہی کی ذات اس کرۂ ارض پر رہنے لگی تو آپ یا آپ کے بچے کے لیے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دیں، ان کے ساتھ ہنستے رہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔
مجھے خوشی ہے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔